ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل بھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ گھر پر موجود ہیں اور بڑی شرارتیں آج کل ہو رہی ہیں، تو بہت سارے سوالات تھے کہ کیسے بچوں کی تربیت کی جائے اور یا بچوں کی تعلیم اصل چیز ہے یا تربیت اصل چیز ہے، دونوں چیزوں میں سے کیا چیز ہے اصل چیز ہے۔ دیکھیے گا، تعلیم جتنی بچوں کے لیے ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری ان کی تربیت ہے۔ آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بچوں کے ساتھ میں ہم وقت گزاری کرتے ہیں، گھر پر بچے جیسا آج کل موجود ہیں، نہ اسکول میں جا رہے ہیں اور نہ مدرسوں کا رخ کر رہے ہیں، اس لیے کہ لاک ڈاؤن ہے، اس طرح کی مہاماری پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، تمام بچے اپنے گھروں پر موجود ہیں۔ اب بچے گھر پر موجود ہیں، ان کو ہم لوگ وقت نہیں دے پاتے، اس لیے آج کل بچے چڑچڑے ہو رہے ہیں۔ کہ ماں باپ کا سوال یہ تھا کہ بچے کام نہیں کر رہے ہیں، ہوم ورک ٹھیک سے نہیں کرتے ہیں گھر پہ، اور بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم بچے کو چڑچڑا خود ہی بناتے ہیں۔ خود کیسے بناتے ہیں کہ بچے پر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں اور اس کو زبردستی کام کرنے پر بٹھاتے ہیں۔ اس کو کسی بھی طریقے سے آپ اس کی بات مان کر اس سے اپنی بات منوانے کی کوشش کریں۔ بڑے بڑے ماہرین اور بڑے بڑے نفسیات کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے سے جہاں اس کی بات آپ لوگ مانتے نہیں ہیں، یہ بہت بڑا جرم کرتے ہیں بچے کے اوپر، اس کی بات مان کر اپنی باتوں کو منوائیں۔ اس لیے کہ بچہ تو خیر بچہ ہوتا ہے، وہ اور اس کو شوق دلائے، اس کا مقصد اس کو یاد کرائیں۔ مثال کے طور پہ اس کو فوکس رکھیں اس کے مقصد پر۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو خواب اور خیالات نہیں دکھاتے، بڑے بڑے خواب اس کو دکھائیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے انجینئر بننا ہے یا پروفیسر بننا ہے، جو بھی تمہیں بننا ہے، کچھ بھی تمہیں بننا ہے، تو اس کے مقصد پر روزانہ اس کو فوکس کریں کہ تمہارا مقصد یہ ہے، اگر تمہیں اس تک پہنچنا ہے تو تمہیں اتنی محنت کرنی پڑے گی اور اتنا کچھ تمہیں یہاں پر قربان کرنا پڑے گا۔ اس کو اچھے اچھے واقعات سنائیں۔ دوسری چیز کیا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں بچوں کے لیے نظام الاوقات بنائیں۔ خود اپنا نظام الاوقات پہلے بنائیں، پھر بچوں کا نظام الاوقات بنائیں۔ مثال کے طور پر بچوں کو صحت مند رکھیں گے تو بچہ خود بخود اپنا پڑھائی کی طرف آئے گا۔ صحت مند سب سے پہلے صبح میں اٹھیں، صبح میں اٹھنے کے بعد کوئی بھی فزیکل تھوڑی بہت ورزش خود بھی کریں اور بچوں سے بھی ورزش کرائیں۔ آج کل ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے کہ تمام لوگ گھروں میں اٹھتے بہت زیادہ دیر سے ہیں، اور پھر پلس اس پر یہ ہوتی ہے کہ اٹھنے کے بعد نہ بچوں کو وقت دیتے ہیں، سیدھے کام کا رخ کر لیتے ہیں۔ تو جب ہم لوگ 8-9 بجے اٹھتے ہیں تو پھر کہاں سے بچوں کی تربیت ہوگی؟ سب سے پہلے تو اپنا مزاج بدلیں، صبح سویرے اٹھنے کا شوق ڈالیں اور کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی فزیکل کے طریقے پر آپ روزانہ کریں۔ ایک زمانے میں ایک بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے وزیروں سے ایک مرتبہ بلا کر کے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ بچے کے لیے اصل چیز تعلیم ہے یا اصل چیز تربیت ہے؟ تو تمام کے تمام وزیر حیران تھے کہ ایسا کیا معاملہ ہے کہ اصل چیز تعلیم ہے کہ تربیت؟ تو بہت ساروں نے سوال کا جواب یہ دیا کہ جی بچے کے لیے اصل چیز تعلیم ہے، بعد نے جواب دیا کہ اصل چیز تربیت ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کے اوپر دلیل پیش کریں۔ تو تمام وزراء نے بادشاہ سے جو ہے وقت مانگا 1 ہفتے کا کہ آپ ہمیں 1 ہفتہ دے دیں، ہم آپ کو ثابت کر کے دکھا دیں گے کہ تعلیم اصل چیز ہے۔ تو کچھ وزیروں نے کچھ بلیوں کو 1 ہفتے تک پالا، پالنے کے بعد ان کی تربیت اس طریقے سے کی کہ ان بلیوں کے منہ میں ایک پلیٹ لگا دی، پلیٹ ان کو پکڑا دی اور اس کے اوپر موم بتی کو جلا کر کے رکھ دیا، وہ لے کر کے ان موم بتی کو چلتے رہتی تھی اور ان کو گرنے نہیں دیتی تھی۔ اس طریقے سے انہوں نے ان کی تربیت کی۔ بادشاہ کا دربار لگا، بادشاہ نے کہا کہ بھئی جو کہہ رہے تھے کہ بچے کے لیے اصل چیز تعلیم ہے تربیت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ دلیل کیا ہے؟ تو بادشاہ کو انہوں نے دلیل یہ دی کہ کچھ بلیوں کو لایا گیا جن کے منہ میں پلیٹ تھی اور پلیٹ کے اوپر ایک موم بتی رکھی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ بھرے دربار میں بلیاں اپنے منہ میں پلیٹ دبائی ہوئی ہے اور اوپر موم بتی رکھی ہوئی ہے، اور پورے دربار کا چکر کاٹا لیکن نہ موم بتی گری اور نہ ان کے منہ سے پلیٹ چھٹی۔ بادشاہ نے کہا ہاں یہی اصل چیز ہے کہ بچوں کو تعلیم پر زیادہ فوکس رہنا چاہیے، تربیت اصل نہیں تعلیم اصل۔ دوسرا بادشاہ وزیر وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت جہاں تعلیم ضروری ہے اس سے کئی گنا ماحول کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ دلیل کیا؟ بادشاہ سلامت اس کی دلیل میں آپ کو کل دوں گا۔ تو کل کو جو وزیر جو آیا، بادشاہ کا دربار لگا، تربیت یافتہ بلیاں دربار میں بلائی گئی، تو پہلے اس وزیر نے
اپنی دلیل پیش کی کہ بچوں کے لیے تعلیم اصل چیز ہے، تو جب اس نے وہاں تمام بلیوں کو چھوڑا کہ ہم منہ میں پلیٹ لی ہوئی ہے اور اس کے اوپر موم بتی اور دربار میں چلی، دوسرے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت تربیت نہیں، اصل چیز جو ہے تعلیم کے بعد اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ماحول۔ تو اس وزیر نے ایک تھیلا لے کر کے آیا، اس تھیلے میں سے اس نے اس تھیلے کا منہ کھولا اور اس کے دربار میں الٹ دیا۔ جیسے ہی تھیلے کا منہ کھلا، اس کے اندر سے موٹے موٹے چوہے نکل کر کے بادشاہ کے دربار میں دوڑنے لگے، اور وہ تربیت یافتہ بلی جیسا ہی انہوں نے چوہوں کو دیکھا تو بلی جو ہے چوہوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے دوڑ پڑی۔ تو بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ تعلیم کے بعد بھی اگر بچے کی تربیت اور اس کو ماحول صحیح نہیں ملا تو تعلیم ہونے کے باوجود بھی وہ غلط چیزوں کی طرف دوڑے گا۔ آج کل ہوتا کیا ہے، ہمارے بچوں کے پاس تعلیم بھی ہوتی ہے، بچوں کو بہترین اسکول میں بھی ہم ڈال دیتے ہیں، بہترین مدرسے میں بھی ڈال دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہاں پر تعلیم بہت زیادہ، اور آج کل تعلیم کی اتنی بھرمار ہے کہ بچہ اسکول سے آئے گا، آنے کے بعد ہوم ورک کے بعد ٹیوشن، اور نہ جانے پھر کیا کیا اس کے ساتھ میں اتنا زیادہ اس کو کام دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد بچہ رہتا ہی نہیں کسی قابل کہ وہ کھیل لے یا تھوڑا اپنا منورنجن کر لے، اتنا اس کو وقت نہیں مل پاتا، پڑھائی اتنی زیادہ کرائی جاتی، لیکن اصل چیز تعلیم نہیں، اصل چیز تربیت ہے۔ علم اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اس پر عمل ہونا چاہیے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ اصل چیز ماحول ہے، تو دیکھیں جب ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو تعلیم اچھی دلائیں، ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں لیکن ان کو ماحول دیں، ان کے سامنے بیجا غصہ نہ کریں، ان کے سامنے ہم کسی کو گالی گلوچ نہ کریں، ان کے سامنے غلط رویے کوئی بھی اختیار نہ کریں۔ ہوتا کیا ہے، ہم گھر پر رہتے ہوئے بچوں کے سامنے آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، وہیں پر بچے بیٹھے ہوئے تو وہ تمام چیزوں کے اثرات بچوں کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم بچوں کے ساتھ میں بات کرنے میں جو ہمارا لہجہ ہوتا ہے اس میں ذرا برابر تبدیلی نہیں ہے، جو چیزیں بچے ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو ہمارا رویہ ہوتا ہے وہی بچے اپناتے ہیں۔ گھروں میں سستی کے ساتھ میں، لاپرواہی کے ساتھ میں، غفلت سے آپ سوتے رہیں گے صبح میں تو بچے بھی کبھی نہیں اٹھ پائیں گے۔ اگر آپ لاپرواہی میں ایسے زندگی گزاریں گے تو اس کا اثر بچے پر بھی ضرور پڑے گا، آپ چاہے اپنے بچوں کو جتنی زیادہ تعلیم دلا دیں۔ تو اصل چیز تعلیم کے ساتھ ساتھ میں ماحول اور تربیت بھی ہے، تو اپنے بچوں کی تربیت پر خاص طور پر دھیان دیں۔ ان میں سے 2-3 ٹپ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ان کو اپنائیں۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اس چیز پر لگائیں کہ وہ اپنا کام خود سے کریں۔ بچوں کے اندر نمبر 2 حوصلہ اور کانفیڈنٹ بڑھائیں، چھوٹے چھوٹے سے ان میں آپس میں کمپٹیشن کریں۔ گھر میں 2-4 بچے ہیں، ان کو کسی کام پر لگائیں اور کہہ دیں کہ اپنے آپ نے اتنے گھنٹے میں اس کام کو سنبھال لیا تو آپ کو یہ چھوٹا بہت کچھ نہ کچھ انعام دیتے رہیں۔ نمبر 3 بچوں کا کوئی نہ کوئی مقصد آپ سیٹ کریں، جو بھی بچوں کو بننا ہے اسی مقصد کے تحت اس بچے کو اپنا اسی نہج پر لگائے رکھیں کہ آپ کو یہ بننا ہے تو آپ کو اتنی محنت کرنی پڑے گی، آپ کو اتنا کچھ کرنا پڑے گا۔ نمبر 4 بچوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ بابا کیا کرتے ہیں آج کل، بچوں کی عزت نہیں کرتے، بیجا سب کے سامنے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو بچہ کیا ہوتا ہے، چڑچڑا پن اس کے اندر آ جاتا ہے، اور جب وہ کچھ عقل اور شعور رکھتا ہے تو پھر وہ سامنے سے اپنا مقابلہ کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو جہاں تک بچوں کی عزت ہو سکے وہاں پر بچوں سے اپنے آپ کو ہم کلام ہونے کا وقت دیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، بچہ کبھی بھی اپنے دل کے ہمارے سے بات نہیں کر پاتا، اپنے دل کی شیئر نہیں کر پاتا، تو بچوں کی اندر کی بات جو ہوتی ہے، ان کے دلی جذبات جو چھپا رہتے ہیں، ان کو ظاہر کرنے کا موقع فراہم کریں۔ نمبر 6 اپنے بچوں کو جس طرح کا آج کل ماحول ہے اللہ پر یقین اور توکل بنائے رکھیں۔ اللہ پر یقین توکل کے سبب بچے چھوٹے ہیں، اپنے ساتھ میں نماز پڑھائیں اور نماز پڑھانے کے بعد کہیں کہ تمام چیزیں اللہ ہی کرتے ہیں۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کی تربیت اللہ پر یقین کے ساتھ میں ایسی کرتی تھی کہ وہ ہمارے ہندوستان کے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بچہ مدرسے سے آتا تھا، چھٹی ہوتی تھی، ماں کہتی تھی بیٹے کھانا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، آپ 2 رکعت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ کھانا دیں گے۔ ایک دن والدہ کہیں گئی ہوئی تھی، اچانک بچہ گھر پہ آیا، ایسے ہی اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے کھانا مانگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ماں نے ایسی تربیت کی تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے کھانے کا انتظام کر دیا۔ ماں کسی پڑوس میں تھی، وہ وہاں سے یہ سوچتے ہوئے آ رہی تھی کہ میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا، لیکن اللہ نے یقین بنائے رکھا۔
یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بچوں کو شوق دلائیں کہ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے آپ کا جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، الحمدللہ پڑھیں گے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، اللہ اکبر پڑھیں گے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور واقعات بچوں کے اندر سناتے رہیں، بچوں کے اندر ایک کانفیڈنٹ حوصلہ پیدا کریں۔ ہم کیا ہوتا ہے بچے نے کوئی کام بگاڑ دیا اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے کوئی کام نہیں بنا، کوئی کام پہ فوکس کیا اس کو ڈانٹنا شروع، اس کو حوصلہ دیں کہ آپ نے کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، اس کو بولنے کا پورا اختیارات دیں تاکہ بچہ اپنے دل کی کہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئی تھیں، آپ لوگ ان پر عمل کریں، انشاءاللہ بچوں کی صحیح تربیت کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ